डीएसपी आरएफ अपनी सरकारी ड्यूटी के तहत दुबई जा रहे थे। चेहरे पर सख्ती, आंखों में वही पुराना दर्द, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। बीवी को गुम होने के बाद जिंदगी पहले जैसी न रही। जहाज में कदम रखते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली। बिजनेस क्लास की सीट पर बैठते ही एक एयर होस्टेस सामने आई। हल्की मुस्कुराहट लिए मुद्दमाना अंदाज में पूछा, सर आपको कुछ चाहिए? आरफ ने बगैर नजर उठाए सर हिला दिया, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज कानों में गूंजी तो उनके वजूद में अजीब सी हलचल मच गई। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें बेकाबू। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया और अगले ही लम्हे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही नरम मुस्कुराहट। सुरैया। लफ्ज गले में ही अटक गए, हाथ कांपने लगे। जिस औरत को उन्होंने 7 साल पहले खो दिया था वो आज उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल उनके सामने। सुरैया ने एक पल को आरफ की तरफ देखा, फिर फौरन नजरें फेर ली, जैसे वो कोई अजनबी हो, जैसे उसने पहचाना ही ना हो। आरफ को लगा जैसे किसी ने उनकी जिंदगी की सारी बुनियाद हिला दी हो। ये कैसे मुमकिन है? क्या ये ख्वाब है या हकीकत? मैम प्लीज एक गिलास पानी, आरफ ने कपकपाती आवाज में कहा ताकि वो दोबारा उसकी आवाज सुन सके। सुरैया बगैर कुछ कहे पानी का गिलास रखकर आगे बढ़ गई। ना कोई तासर, ना कोई तअल्लुक। आरफ की आंखें बाहर आईं। क्या वो वाकई सुरैया थी? अगर हाँ तो उसने अजनबी बनने का नाटक क्यों किया? क्या वो किसी मजबूरी में थी या फिर वाकई इन्हें भूल चुकी थी? दिल सवालों से भर गया। अब ये सफर का हर लम्हा नाकाबिले बर्दाश्त था और आगे क्या होने वाला है ये सोच भी नहीं सकते थे। आरफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो यकीनी तौर पर सुरैया ही थी, लेकिन वो पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी? उन्होंने खुद को संभाला और फिर से पुकारा, सुरैया। सुरैया के कदम एक लम्हे के लिए रुके, हाथ हल्के से कांपे, मगर उसने कोई जवाब न दिया। बस एक पल रुकी और फिर आगे बढ़ गई। आरफ की आंखें भीगी। 7 साल से जिसे हर पल याद किया, जिसके बगैर एक एक दिन काटना मुश्किल था, आज वो सामने थी, फिर भी इतनी अजनबी। उन्होंने एक गहरी सांस ली, सीट बेल्ट खोला और खड़े हो गए। एयर होस्टेस का केबिन थोड़ा आगे था और वो सीधे उसी तरफ बढ़ने लगी। माफ कीजिए सर, बराहे करम अपनी सीट पर वापस तशरीफ ले जाएं। टेक ऑफ में सिर्फ चंद मिनट बाकी थे कि दूसरी एयर होस्टेस ने आरफ को रोक लिया, लेकिन उनकी नजरें बार बार घूमकर सिर्फ सुरैया को तलाश कर रही थी। वो जरा फासले पर खड़ी थी, हाथ में सर्विंग ट्रे थी, मगर चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था। आरिफ ने खुद को संभाल कर उस वक्त जिद करना मुनासिब नहीं। वो खामोशी से वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गए, लेकिन दिल सख्त बेचैन था। जैसे ही जहाज रनवे पर दौड़ने लगा, आरिफ की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। 7 साल पहले की वो रात, बारिश से भीगी सड़कें, गाड़ी में बैठी सुरैया, और फिर वो आखिरी लम्हा जब उसने पलट कर देखा था और अचानक गायब हो गई थी। अब जहाज फजा में बुलंद हो चुका था, लेकिन आरिफ की नजरें बार बार केबिन की तरफ उठ रही थी। उन्होंने दिल में तय कर लिया कि इस बार वो सच जाने बगैर रुकने वाले नहीं। क्रू ड्रिंक्स सर्व कर रहा था और आरिफ ने गौर किया कि सुरैया बिजनेस क्लास में आ ही नहीं रही थी। शायद वो जानबूझकर उनसे बच रही थी। उन्होंने एक स्टाफ मेंबर को बुलाया और कहा, सुरैया मैम से कहिए मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। स्टाफ ने सारा हिलाया और आगे बढ़ गया। आरिफ की नज़रें मुसलसल केबिन पर जमी रही। चंद मिनट बाद वो वापस आया और बोला, सर सुरैया मैम कह रही हैं कि वो बिजनेस क्लास में ड्यूटी पर नहीं है। जिसे सुनकर आरिफ को झटका लगा। मतलब साफ था कि वो जानबूझकर उनसे दूर रहना चाहती है, लेकिन क्यों? क्या वो किसी खौफ में है या वाकई इन्हें बुला चुकी है? आरिफ की मुट्ठी भींच गई। उन्होंने फैसला कर लिया कि सफ़र खत्म होने से पहले वो अपनी खोई हुई बीवी से सच जरूर जानेंगे। उनकी नज़रें बार बार सुरैया को तलाश कर रही थी। जहाज के अंदर माहौल पुरसकून था, लेकिन उनके दिल में एक तूफान बरपा था। वो जानते थे कि सुरैया ने इन्हें देखा, उनकी आवाज़ भी सुनी है, मगर फिर भी पहचानने से इनकार कर रही है। लेकिन आखिर क्यों? आरिफ ने एक बार फिर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और कहा कि मुझे अभी सुरैया से बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा कि सर वो मसरूफ़ हैं, बाद में बात हो सकती है। आरिफ ने गहरी सांस ली, जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा कि डीएसपी आरिफ हुसैन, ये मेरे लिए किसी केस से कम नहीं, उसे बताओ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अटेंडेंट घबरा गया और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। चंद मिनट बाद वो लौटा और आहिस्ता आवाज में बोला, सर वो आपसे बात नहीं करना चाहती। ये सुनते ही आरिफ का दिल बैठ गया। 7 साल बाद मुलाकात और ये रवैया, ये वही औरत थी जो हर परेशानी में उनके साथ खड़ी रही।
और आज वही इन्हें पहचानने से इनकार कर रही थी। आरफ ने लरज दिए हाथों से पानी का गिलास उठाया, लेकिन हाथ कांप रहा था। आरफ ने खुद को संभाला और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी नज़र एक बार फिर सुरैया पर पड़ी। उस बार उसकी आंखें भी उनसे मिली। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर उसने तेजी से नजरें फेर ली और पलट कर चली गई। आरफ के कदम वहीं रुक गए। अब इन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि सुरैया उनसे कुछ छुपा रही है, मगर क्या। वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गए। फ्लाइट का हर लम्हा भारी लग रहा था। उन्होंने ईयरफोन लगाया, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, सुरैया ने ऐसा क्यों किया। वो इंतजार कर रहे थे कि इस सफर में कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर इन्हें जवाब जरूर मिलेगा। आरफ की धड़कनें तेज हो रही थी। अब वो किसी भी कीमत पर सच जानना चाहते थे। जहाज के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। फ्लाइट का हल्का डिनर सर्व होना शुरू हुआ। दूसरी एयर होस्टेस उनके पास है, लेकिन आरफ ने कहा, मुझे सिर्फ सुरैया से बात करनी है। उसने हिचकिचाते हुए देखा, फिर कुछ देर बाद वापस आकर बोली, सुरैया मैम किसी से भी बात नहीं करना चाहती। आरफ की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो खुद को और रोक नहीं सके। उन्होंने सीट बेल्ट खोली और उठकर पीछे की तरफ बढ़ने लगे। एयर होस्टेस का केबिन सामने था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, अंदर से आवाज़ आई, सर प्लीज़ अपनी सीट पर वापस जाइए। आरफ ने देखा, सुरैया सामने खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने नजरें नहीं मिलाई। आरफ के लब कपक पाए। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो सुरैया। सुरैया चुप रही। उसकी उंगलियां कांप रही थी। आरफ ने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने पीछे हटते हुए कहा, सर बराहे करम अपनी सीट पर वापस जाइए। आरफ की आंखें भर आईं। 7 साल बाद जब वो सामने थी, तब भी इतनी दूर क्यों। क्या तुम मुझे वाकई नहीं जानती। आरफ की आवाज़ बोझल थी। सुरैया ने होंठ भींचे और गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। आरफ को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर घोंप दिया। उन्होंने ठहरी हुई आंखों से उसे देखा। फ्लाइट में हलचल मचने लगी थी। कुछ मुसाफिर उनकी तरफ देखने लगे थे और कैप्टन का ऐलान हुआ, बराहे करम अपनी अपनी सीट पर जाएं। आरफ ने आखिरी बार उसकी आंखों में झांका। वहां कुछ था, दर्द, छुपा हुआ सच, एक ऐसा राज जिसे जाने बगैर चैन से नहीं बैठ सकते थे। आरफ की मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई। सुरैया की आंखों में चाहते हुए ना चाहते हुए आंसू झलका, लेकिन उसने फौरन पलटकर खुद को संभाल लिया। आरफ ने कदम बढ़ाए, मगर तभी एक स्टाफ मेंबर सामने आ गया। सर प्लीज़ अपनी सीट पर बैठ जाइए। आरफ ने गहरी सांस ली और खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की, मगर उनका दिमाग सवालों के गिर्द ही घूम रहा था। वो खामोशी से अपनी सीट पर वापस आ गए, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फ्लाइट अपनी मुकर्रर रास्ते पर थी। आरफ ने घड़ी देखी, दुबई पहुंचने में अभी 2 घंटे बाकी थे। उन्होंने एक बार फिर केबिन की तरफ देखा। सुरैया अंदर थी। वो साफ देख सकते थे कि उसके हाथ कांप रहे हैं। कुछ देर बाद बाकी क्रू मेंबर बिजनेस क्लास में सर्व कर रहे थे, तो आरफ ने मौका देखकर एक अटेंडेंट को बुलाया। मुझे सुरैया से बस 2 मिनट बात करनी है प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंट ने हिचकिचाते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, मैं कोशिश करता हूँ सर। आरफ की नज़रें मुसलसल केबिन पर जमी थी। वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद वही अटेंडेंट वापस आया और आहिस्ता से बोला, सर वो आपसे वॉशरूम के पास मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। आरफ फौरन उठे और वॉशरूम के पास पहुंच गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हे बाद आहिस्ता कदमों से सुरैया वहां आई। उसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने इधर उधर देखा और फिर दबे लहजे में बोली, आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी चाहिए, प्लीज़ मुझे भूल जाइए। आरफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मेरी कसम भी याद नहीं। सुरैया की आंखों से एक आंसू बह निकला, लेकिन उसने फौरन चेहरा फेर लिया। सब बदल चुका है आरफ, सब कुछ। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। आरफ ने गहरी सांस ली। सुरैया सच बताओ, क्या तुम मेरी सुरैया हो या मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। सुरैया ने होंठ भींच लिए। उसकी उंगलियां कांपने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खुद को रोक लिया। अचानक फ्लाइट में हलचल मच गई। एक मुसाफिर ने किसी क्रू मेंबर को बुलाया। सुरैया ने फौरन खुद को संभाला और तेजी से पलट कर चली गई। आरफ के अंदर एक तूफान मच गया। सुरैया की बातें उसके दिल को छेद रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि सब कुछ बदल चुका है का मतलब आखिर क्या है। उसने देखा कि सुरैया दोबारा उसकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थी और तेजी से अपने केबिन में वापस चली गई। आरफ की धड़कनें तेज हो गई और वो इंतजार नहीं कर सका। वो उठा, वॉशरूम का दरवाजा खोला और अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाला। आने में अपनी शक्ल देखी तो आंखों में सुर्ख डोरें तैयार रही थी। वो वापस अपनी सीट पर आ गया, लेकिन अब उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था कि आखिर सुरैया इससे क्यों भाग रही है।
کچھ دیر بعد باقی ایئر ہوسٹس بزنس کلاس میں مصروف تھیں تو عارف نے دوبارہ ایک کوشش کی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا، اس پر لکھا، اگر تمہیں میری ذرا بھی پرواہ ہے تو مجھ سے ایک بار اکیلے ملو، میں جواب چاہتا ہوں۔ عارف یہ پرچہ اس نے ایک کریو ممبر کو دیا اور کہا، برائے کرم یہ سریا کو دے دو۔ کریو ممبر نے پہلے ہچکچاتے ہوئے اسے سمت دیکھا لیکن پھر کاغذ لے گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا اور آہستہ سے بولا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن میں نے پرچہ دے دیا۔ عارف کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اب وہ ہر لمحہ گن رہا تھا۔ فلائٹ کے اندر ہلکی تاریکی کر دی گئی تھی۔ زیادہ تر مسافر سو چکے تھے لیکن عارف کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ بار بار سریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے سریا نے اپنے کیبن سے باہر جھانکا اور عارف کی طرف نظر ڈالی۔ اس بار ان کی نظریں ملی۔ اس میں کوئی انکہا درد اور چھپا ہوا خوف تھا۔ پھر وہ فوراً واپس چلیں گی۔ عارف کے دل میں ایک امید جاگی۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ بات کرے گی؟ کیا وہ سچ بتائے گی؟ اب یہ سفر کا ہر لمحہ اس پر باری گزر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سریا کے پاس کوئی ایسا راز ہے جو وہ چھپا رہی ہے، وہ اسے جان کر ہی رہے گا۔ عارف کی نظریں مسلسل سریا کے کیبن پر جمی تھی۔ اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ کچھ منٹ گزرے، پھر اچانک سریا کیبن سے باہر نکلی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عارف سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سریا نے سرگوشی کی، نہیں کوئی دیکھ لے گا۔ عارف کا دل زور سے دھڑکا۔ تو پھر کب؟ میں انتظار نہیں کر سکتا سریا۔ سریا نے گہری سانس لی اور دھیرے لہجے میں کہا، جب سب سو جائیں گے میں خود تمہارے پاس آؤں گی۔ عارف کی آنکھوں میں امید کی روشنی جاگی۔ وہ بنا کچھ اپنی سیٹ پر واپس آ گیا۔ اب اسے صرف صحیح وقت کا انتظار تھا۔ فلائٹ کے اندر اندھیرا چھا چکا تھا۔ زیادہ تر مسافر سو چکے تھے، بس چند لوگ جاگ رہے تھے لیکن ماحول پرسکون تھا۔ عارف کی نظریں ہر پل سریا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہلکے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سریا آہستہ آہستہ اس کی سیٹ کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ عارف نے دھیمی آواز میں کہا، اب سچ بتاؤ سریا، آخر تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ سریا کے ہونٹ کانپے، آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، عارف میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ عارف کا دل دہل گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ سریا نے تیزی سے نظریں پھیر لی۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھی۔ پھر وہ نہایت دھیمی آواز میں بولی، کیونکہ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم یہ سفر زندہ ختم نہیں کر پاؤ گے۔ عارف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سریا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف جھلک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، میم پلیز یہاں آئیے۔ سریا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ایک پل عارف کی آنکھوں میں دیکھا اور تیزی سے پلٹ کر چلی گئی۔ عارف کی سانسیں رک گئی۔ اب یہ صاف ہو گیا تھا کہ اب اس فلائٹ میں کچھ بہت بڑا اور بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ سریا کی آنکھوں میں جو خوف اس نے دیکھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اگر میں نے سچ بتا دیا تو تم یہ سفر زندہ ختم نہیں کر پاؤ گے۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ مسلسل اس کے کیبن کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اب سریا کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جہاز میں ایک خوفناک سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ زیادہ تر مسافر گہری نیند میں تھے مگر عارف کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اچانک کیبن کریو کے ایک رکن نے اعلان کیا، ہم دبئی پہنچنے والے ہیں، براہ کرم اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ عارف کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا۔ اس نے خود سے کہا، اگر اب سریا سے بات نہ کی تو شاید کبھی موقع نہ ملے۔ اس نے بیلٹ باندھ لی لیکن نظریں مسلسل کیبن کی طرف جمی رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد فلائٹ لینڈنگ موڈ میں آئی تو اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ کئی مسافر گھبرا گئے، کچھ ہلے، کچھ جاگ اٹھے اور چند ایک خوف کے مارے چیخ پڑے۔ عارف کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا لیکن اندر ہلچل مچ چکی تھی۔ اچانک کیبن کی طرف سے ایک کریو ممبر دوڑتا ہوا آیا اور گھبراہٹ میں کسی سے سرگوشی کی۔ صرف ایک جملہ کانوں میں پڑا، وہ غائب ہو گئی۔ عارف کا دماغ سن ہو گیا۔ غائب؟ کون؟ مگر دل و دماغ میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، سریا۔ عارف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ غائب؟ سریا کہاں گئی؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کریو ممبر نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ اچانک واش روم کی طرف گئی تھی لیکن پھر باہر نہیں نکلی۔ اندر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ عارف کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ وہ فوراً اٹھا اور واش روم کی طرف دوڑا۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دھکا دیا اور اندر داخل ہوا مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ ناممکن ہے، عارف نے لرزتی آواز میں کہا۔ باقی کریو ممبرز بھی حیران و پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ایئر ہوسٹس بولی، ہم نے تو دروازہ باہر سے لاک کیا تھا، بھاگ گئی کہاں؟
ایک انجانا خوف عارف کے دل میں بیٹھ گیا، اس نے چاروں طرف دیکھا، سب مسافر اپنے اپنی سیٹ پر موجود تھے، لیکن ثریا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں فلائٹ کے پائلٹ نے دوبارہ اعلان کیا، ہم دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، براہ کرم اپنے سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں۔ لیکن عارف کے لیے یہ سفر اب ایک پہیل ہی بن چکا تھا۔ ثریا آخر کہاں گئی؟ وہ کون سا سچ چھپا رہی تھی؟ اور سب سے بڑی بات، کیا وہ واقعی اس کی ثریا تھی؟ فلائٹ زمین پر اترنے ہی والی تھی، لیکن عارف کو لگ رہا تھا کہ یہ سفر اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اس کے سوالوں کے جواب ابھی باقی تھے۔ جہاز آہستہ آہستہ رن وے پر اتر رہا تھا، لیکن عارف کی نظریں بے تابی سے ادھر ادھر ثریا کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیبن میں ایک سینئر ایئر ہوسٹس نے آہستہ سے کسی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہی تھی۔ عارف نے یہ بات سن لی اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم لوگ سچ چھپا رہے ہو؟ وہ کچھ بول نہیں والے تھے کہ جہاز کو روکنے کے ساتھ ہی سب مسافروں نے اپنے اپنے بیلٹ کھول دیے اور ہر طرف بگدڑ مچ گئی۔ عارف تیزی سے اٹھا اور کیبن کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا، اس نے وہاں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن ثریا کہیں نہیں تھی۔ پھر اچانک کسی نے آہستہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، عارف جھٹکے سے پلٹا، وہی ایئر ہوسٹس تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ واقعی اپنی بیوی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو فلائٹ سے باہر نکل کر سیدھا ٹرمینل 3 کے لاؤنج میں آئیے، لیکن محتاط رہیے، آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ عارف کا دل زور سے دھڑکا، کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے فوراً پوچھا، لیکن تب تک وہ ایئر ہوسٹس ہجوم میں گم ہو چکی تھی۔ اب عارف کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے جہاز سے باہر نکلا، اس کے قدم سیدھے ٹرمینل 3 کے لاؤنج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ثریا کہاں تھی؟ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جو اب بس چند قدم دور تھا، لیکن کیا وہ اس کے لیے تیار تھا؟ عارف تیز قدموں سے ٹرمینل 3 کے لاؤنج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن اس کی نظریں اب ایک ہی چہرہ تلاش کر رہی تھی، ثریا کا۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر ثریا فلائٹ میں تھی تو اچانک کہاں غائب ہوگی؟ کیا یہ کوئی سازش ہے؟ یا لاؤنج کے کونے میں ایک میز پر بیٹھی ایئر ہوسٹس اسے؟ عارف کو وہی چہرہ دکھائی دیا جس نے اسے یہاں بلایا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ ثریا کہاں ہے؟ ایئر ہوسٹس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ عارف نے سخت لہجے میں کہا، صاف صاف بتاؤ ثریا کہاں ہے؟ وہ ہچکچائی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی، وہ اسی ایئرپورٹ پر ہے، لیکن آپ اس سے سیدھا نہیں مل سکتے، کوئی اسے چھپا کر رکھ رہا ہے۔ عارف کا خون کھول اٹھا، کون اور کیوں؟ ایئر ہوسٹس کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، لاؤنج میں بگدڑ مچ گئی۔ عارف جھٹ سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ ایئر ہوسٹس زمین پر گر پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عارف کا دماغ سن ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، سیکورٹی گارڈ ہر طرف دوڑ رہے تھے، لیکن عارف کو اب یقین ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ثریا تک پہنچے۔ اس نے فوراً چاروں طرف نظر دوڑائی، تبھی اسے ہجوم میں ایک جانا پہچانا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، ثریا۔ وہ تیزی سے گیٹ نمبر 17 کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عارف کی نظریں ثریا پر جم گئیں، وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی گیٹ نمبر 17 کی طرف بھاگ رہی تھی۔ عارف کی نظریں ثریا پر جم گئی، وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی گیٹ نمبر 17 کی طرف بھاگ رہی تھی۔ بغیر وقت ضائع کیے عارف بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر عارف کی نظریں صرف ثریا پر مرکوز تھیں۔ وہ گیٹ سے نکل کر ایئرپورٹ کی لابی میں پہنچ گئی۔ عارف نے قدم اور تیز کر دیے، ثریا کو اس نے پکارا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اب وہ ایئرپورٹ کے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عارف نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ اچانک ثریا نے ایک ٹیکسی روکی اور جلدی سے اس میں بیٹھ گئی۔ عارف لپک کر ٹیکسی کے قریب پہنچا، مگر تب تک ٹیکسی رفتار پکڑ چکی تھی۔ اس نے جھٹ سے جیب سے فون نکالا اور ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا، پھر بغیر وقت ضائع کیے پاس کھڑے ایک کیب ڈرائیور سے بولا، اس ٹیکسی کا پیچھا کرو۔ جلدی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں تیزی سے اس ٹیکسی کے پیچھے نکل پڑے۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن عارف کی نظریں آگے بھاگتی ہوئی ٹیکسی پر تھیں۔ وہ ٹیکسی پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ثریا آخر مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ اب مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ ٹیکسی شہر کے ایک سنسان علاقے میں جا کر رکی۔ عارف کی ٹیکسی بھی کچھ فاصلے پر رکی۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے اور اس سے چپکے سے اتر آیا۔ ثریا اب ایک پرانی عمارت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عارف نے اپنی سانسوں کو قابو میں رکھا اور دبے قدموں اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور چاروں طرف دیکھا۔ عارف ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ ثریا نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور کسی کو کال کی، میں پہنچ گئی ہوں، لیکن وہ بھی یہاں آ گیا ہے۔ عارف کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے اور کیوں؟ عارف کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کی نظریں اندھیرے میں ثریا پر جمی تھی۔ ثریا ابھی بھی فون پر تھی۔ ہاں، اس نے مجھے دیکھ لیا ہے،
مجھے اب یہاں سے نکلنا ہوگا۔ عارف کے دماغ میں سوالوں کا طوفان چل رہا تھا۔ وہ مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ ثریا نے فون کاٹا اور تیزی سے آگے بڑھی۔ عارف نے بغیر آواز کیے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گئی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ عارف نے جیب سے فون نکالا اور آہستہ سے ریکارڈنگ آن کر دی۔ اب وہ جو بھی بولے گی سب ریکارڈ ہوگا۔ ثریا نے ایک پرانے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکی۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی نے پوچھا، پاس ورڈ؟ ثریا نے جھجکتے ہوئے کہا، نیلا آسمان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ثریا اندر چلی گئی۔ عارف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کہاں آ گئی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بغیر وقت ضائع کیے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا۔ اندر مدھم روشنی تھی۔ ایک لمبی میز کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، ثریا تم وقت پر آ گئی، لیکن کیا اسے کوئی شک ہوا؟ جو ثریا نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں وہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا ثریا کسی سازش میں شامل ہے؟ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں۔ اب اسے ہر حال میں اس سچ تک پہنچنا تھا۔ عارف کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں چھپا کمرے کے اندر جھانک رہا تھا۔ ثریا میز کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میز کے دوسری طرف بیٹھا ایک آدمی بھاری آواز میں بولا، اگر اس نے تمہارا پیچھا کیا ہے تو وہ یہیں کہیں ہوگا۔ ہمیں فوراً اسے ختم کرنا ہوگا۔ عارف کا خون مجمد ہو گیا۔ کیا یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ ثریا نے جلدی سے کہا، نہیں، وہ پولیس افسر ہے، اسے مارنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں پہلے اسے گمراہ کرنا ہوگا۔ میز پر بیٹھے دوسرے شخص نے آنکھیں سکیڑ لی۔ اگر وہ پولیس افسر ہے تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں جلد فیصلہ لینا ہوگا۔ عارف کو اب یقین ہو گیا تھا کہ معاملہ صرف ثریا تک محدود نہیں، بلکہ یہاں کچھ بڑا چل رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے جیب سے فون نکالا اور ریکارڈنگ آن کر دی۔ اچانک کمرے کے اندر بیٹھے آدمی نے اشارہ کیا اور دو نقاب پوش اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ عارف نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اتنے میں دروازہ جھٹکے سے کھلا اور نقاب پوشوں نے اسے دیکھ لیا۔ ایک نے چلا کر کہا، یہی ہے، پکڑو اسے۔ عارف نے بغیر وقت ضائع کیے پلٹ کر دوڑ لگا دی۔ پیچھے دوڑتے قدموں کی آواز گلی میں گونج رہی تھی۔ گلی تنگ تھی، آگے ایک پرانی عمارت کا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ عارف نے پھرتی سے اندر چھلانگ لائی اور دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ پیچھے سے آواز آئی، وہ یہیں کہیں ہوگا، ڈھونڈو اسے۔ عارف نے سانس روکی۔ اگر وہ پکڑا گیا تو زندہ بچنا مشکل ہوگا۔ اندھیرے میں اس کی انگلیاں جیب میں رکھے فون کی مضبوطی سے پکڑی تھی۔ اب جو بھی ہوگا اسے سچ باہر لانا ہی ہوگا۔ عارف کی سانسیں تیز ہو گئی۔ باہر سے آتی آوازیں قریب تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہر جگہ دیکھو، نقاب پوشوں کے قدموں کی چاپ بالکل قریب تھی۔ اس نے آہستگی سے فون نکالا۔ ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے چلا کر کہا، ادھر آؤ، شاید یہ اسی عمارت میں چھپا ہے۔ عارف نے فوراً قدم پیچھے لیے اور اندھیرے میں گلنے کی کوشش کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر ایک بھی آواز ہوئی تو پکڑا جائے گا۔ ایک نقاب پوش دروازے کے قریب رکا۔ اس نے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ عارف نے خود کو دیوار سے بالکل لگا لیا، کچھ نظر نہ آیا۔ دوسرے نے پوچھا، نہیں، شاید وہ آگے نکل گیا، آؤ باہر دیکھتے ہیں۔ عارف نے سکون کا سانس لیا، مگر وہ جانتا تھا یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب تک اسے پورا سچ نہ ملتا، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آہستگی سے باہر جھانکا۔ نقاب پوش دور جا رہے تھے۔ عارف نے جیب سے فون نکالا اور ریکارڈنگ چیک کی۔ اب میرے پاس ثبوت ہے، لیکن ابھی اور بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس نے تیزی سے اپنا راستہ طے کیا۔ اب اسے صرف ایک چیز چاہیے تھی، ثریا کا سچ۔ عارف کے قدم اب روکنے والے نہیں تھے۔ وہ تیزی سے ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر ثریا زندہ کیسے ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ایئرپورٹ پہنچ کر اس نے سیدھا ایئر لائن آفس جا کر ثریا کی تفصیلات نکلائیں۔ ثریا ندیم پچھلے 4 سال سے اس ایئر لائن میں کام کر رہی ہے۔ عارف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 4 سال، لیکن 4 سال پہلے تو اس کی بیوی ثریا کی موت ہو چکی تھی۔ تو پھر یہ کون تھی؟ اس نے گہری سانس لی۔ ایک بار پھر فلائٹ کی فوٹوز چیک کروائیں۔ کیمرے میں وہی چہرہ نظر آیا، بالکل ثریا جیسا۔ اتنے میں کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، ہمیں بات کرنی ہوگی۔ وہ سیکورٹی ہیڈ تھا۔ آپ جسے ثریا سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں مایا ہے۔ عارف سن ہو کر رہ گیا۔ سیکورٹی ہیڈ نے بتایا، مایا ایک خفیہ ایجنٹ ہے جو ایک بڑے انٹرنیشنل اسمگلنگ ریکٹ کو بے نقاب کرنے کے مشن پر ہے۔
اس کا اصل نام سریا نہیں بلکہ مایا خانہ۔ عارف کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ تو کیا میری بیوی واقعہ مر چکی ہے؟ سیکورٹی ہیڈ نے سر جھکا لیا۔ ہمیں افسوس ہے لیکن ہاں، آپ کی اصل بیوی سریا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عارف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے سالوں سے وہ جسے زندہ سمجھ رہا تھا وہ بس ایک ہم شکل تھی، ایک ایجنٹ، ایک پرچھائی۔ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، اور مایا کہاں ہے؟ سیکورٹی ہیڈ نے بتایا کہ وہ اب بھی اپنے مشن پر ہے اور شاید آپ کو کبھی دوبارہ نہ ملے۔ عارف نے ایک لمبی سانس لی۔ فلائٹ ٹیک آف کے اعلان کے ساتھ اس نے اپنا ٹکٹ دیکھا۔ اب میرا ابھی یہاں رکنا بیکار ہے۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں پونچھی اور بورڈنگ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے چھوٹ گیا ایک ادھورا پیار، ایک گہری گتھی، ایک ایسا سچ جسے جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک فوری پہنچے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔